الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات نماز والا درود شریف بلند آواز نال پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد. تھوڑا سا اسے بڑا کرنا ہو جائے گا، تھوڑا سا کھولنا اسے آگے کو کرنا. جزاک اللہ. آگے آگے میری بس. جزاک اللہ. جن جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے وہ ذرا دایاں ہاتھ بلند کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبھی حضرات نے پڑھ لیا ہے. سب سے پہلے میں حضرت اقدس خطیب بے باک، خطیب اہل سنت حضرت علامہ حسین احمد مدنی صاحب، ان کا اور ان کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو آپ حضرات کے سامنے بٹھایا اور دین کی باتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما دے. بلند آواز سے کہہ دو آمین، اور بلند آواز سے کہہ دو. اسٹیج پہ حضرات علماء کرام، حضرت مولانا مفتی شان محمد صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کا آنا بھی اور ان حضرات علماء کرام کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ جہاد سے کم بات نہیں ہے. کہ اس دور میں بھی محبوب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کی محفلوں کو سجانا اور
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا، اور آپ حضرات کا اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے، وقت نکال کے ان پروگراموں کو کامیاب کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی آدمی اس محفل میں آ جائے یا ایسی محفل سجا لے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ حضرات اللہ کو محبوب ہو، پیارے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے محبوب کی تعریفات کے لیے چن لیا ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے، پکی ہے، اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لو اور آگے لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی نہ ہو تو رب نبی کی تعریف سننے بھی نہیں دیتا۔ جس کے کانوں میں، جس کے جسم میں محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو جائے، آپ کی آل کا تذکرہ ہو جائے، آپ کے اصحاب کا تذکرہ ہو جائے، تو یقیناً وہ سمجھ لے کہ اس شخص کو اس کے اللہ نے قبول بھی کر لیا ہے اور پسند بھی کر لیا ہے۔ آپ حضرات اب جاگ بھی رہے ہو بحمداللہ، کیونکہ مجھ سے قبل حضرت نے جو خطاب کیا ہے، اگر وہ 3 دن تک بھی نہیں سویا تھا تو وہ بھی اٹھ چکا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک حضرت کی خطابت میں، حضرت کے علم میں، حضرت کے عمر میں برکتیں وسعت عطا فرمائے، اور حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دیں آمین۔ میں سوچ رہا تھا جس مسجد میں مجھے اندر انہوں نے بٹھایا، اس مسجد کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس چونک میں آج ہم بیٹھے ہیں اس چونک کا کیا نام ہے؟ بلند آواز سے کہو نا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج نبی کے دوسرے خلیفہ کی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کر لوں۔ اگر آپ حضرات اپنے جاگنے کا، اپنی بیداری کا ثبوت دیں تو میں انشاءاللہ العزیز بات بآسانی کھول سکتا ہوں۔ جو جاگ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے نبی کی محبت میں بلند آواز سے سبحان اللہ سنا دیں۔ میں ایک دعا کرنے لگا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرمائے کہ پروردگار آج اس فاروق اعظم چونک میں جو بندہ محبوب کی محبت لے کر، نبی کے یاروں کی محبت لے کر آج اس چونک میں بیٹھا ہے، آج رات سوئے تو اسے خواب میں کملی والے کا بھی دیدار ہو جائے، نبی کے یاروں کا بھی دیدار ہو جائے۔ بچھا دو بھی ماشاءاللہ، جلدی کرو، کیوں بھی جاگ رہے ہو بھی ماشاءاللہ۔ اب توجہ کیجئے میری طرف، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہید میں زیادہ وقت نہ لے کے جاؤں، چند باتیں ثواب کی نیت سے آپ حضرات کے سامنے کر لوں۔ اب جتنے حضرات بیٹھے ہو، مسجد کے اندر جلسہ ہو تو پھر توجہ صرف بولنے والے کی طرف رہتی ہے، جب چونک میں جلسہ ہو جائے تو پھر توجہ گزرنے والوں کی طرف بھی ہوتی ہے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ اگر آپ کی توجہ دائیں بائیں چلی گئی تو میں جو گفتگو آپ حضرات کے سامنے آپ کے سینوں میں منتقل کرنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے بھی دشواری ہوگی، آپ حضرات کو بھی سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ تو برائے کرم آپ پوری توجہ میری طرف رکھیے گا۔ جو آتا ہے، جس نے بیٹھنا ہوگا وہ بیٹھ جائے گا، جس نے گزرنا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی گزر جائیں گے، بیٹھے رہیں گے بھی اینڈ آخر تک بیٹھو گے؟ بلند آواز سے کہو آمین۔ میں بغیر تمہید کے بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان عرش سے اپنے محبوب امام الانبیاء، سب کہو صلی اللہ، بلند آواز سے کوئی زبان خاموش نہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن کی گنتی، جن کا شمار کیا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں میں سے
توجہ کیجئے گا، ان بے شمار نعمتوں میں سے دو عظیم نعمتیں، کتنی؟ دو، توجہ کیجئے، بات سمجھ آئے تو بولیے، دو عظیم نعمتوں کا انتخاب کیا۔ ایک نعمت کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، ایک نعمت کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ آسمان والی نعمت کا انتخاب بھی خدا آپ کرتا ہے، زمین والی نعمت کا انتخاب بھی خدا آپ کرتا ہے۔ آسمان والی نعمت بھی لاجواب ہے، زمین والی نعمت بھی لاجواب ہے۔ آسمان والی نعمت بھی باکمال ہے، زمین والی نعمت بھی باکمال ہے۔ آسمان والی نعمت کا بھی ثانی کوئی نہیں، زمین والی نعمت کا بھی ثانی کوئی نہیں۔ آسمان والی نعمت بھی خدا کی پسند ہے، زمین والی نعمت بھی خدا کی پسند ہے۔ آسمان والی نعمت بھی اعلیٰ، زمین والی نعمت بھی اعلیٰ۔ پروردگار ایک نعمت آسمان سے دی ہے، ایک نعمت زمین سے دی ہے۔ ان کے نام کیا رکھے ہیں؟ مشیت کہتی ہے۔ جو آسمان سے دی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جو زمین سے دی ہے اسے صحابہ کہتے ہیں۔ بات سمجھے بھی ہو کہ اوپر سے گزر گئی ہے؟ ان دونوں نعمتوں سے مجھے بتاؤ کہ آسمان والی نعمت ہے قرآن، حضرات علماء تشریف فرما ہے، زمین والی نعمت ہے صحابہ، تو قرآن بھی اسی کی عطا ہے، صحابہ بھی اسی کی عطا ہے۔ پروردگار دونوں عظیم نعمتیں عطا کسے کر رہا ہے؟ فرمایا اپنے محبوب کو۔ سبحان اللہ کہہ دو، نبی پہ درود بھی پڑھ لو۔ اپنے محبوب کو عطا کر رہا ہوں، کیوں کہ اس قرآن جیسا کلام کوئی نہیں ہے، اور اسے جو صحابہ جیسی نعمت دی ہے ان جیسا صحابہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کائنات روئے زمین میں دعویٰ ہے ہمارا، چیلنج ہے ہمارا، قرآن جیسا کلام دکھا دو، صحابہ جیسا صحابی دکھا دو۔ ڈھونڈتے پھرو، صحابہ نہیں ملیں گے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اللہ پاک سے باتیں کر رہے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ جی پروردگار، توجہ کیجئے گا پشاور والو، فاروق اعظم چوک میں آئے ہو تو فاروق اعظم چوک آج آپ کی گواہیاں دے رہا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز دے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار کیا بات ہے؟ اللہ کہتے ہیں موسیٰ یہ جو فلاں 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 علاقے ہیں نا، میں اپنے پیاروں کو دوں گا، اپنے پیاروں کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم میں آئے، حضرت موسیٰ نے یوں آ کے اپنی قوم سے بات کی، او میری قوم والو، جی موسیٰ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے فلاں فلاں علاقے جو ہے نا میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ تو قوم نے کیا کہا؟ آپ ایک مرتبہ ذرا دوبارہ جائیے اور اللہ پاک سے ملاقات کیجئے، پھر میں کیا کہوں؟ تو ان سے جا کے کہیے کہ آپ نے جو فلاں فلاں علاقے اپنے پیاروں کو دینے ہیں نا وہ ہمیں دے دے ہمیں۔ حضرت موسیٰ گئے، حضرت موسیٰ جا کے کہتے ہیں پروردگار آپ نے جو فلاں فلاں علاقے آپ نے اپنے پیاروں کو دینے ہیں نا، تو میری قوم کہتی ہے مجھے دے دے، میری قوم کو دے دے۔ اب توجہ کیجئے گا مسلمانوں، اب میرا جملہ سننے کے بعد اگر آپ کی زبانوں سے اب بھی سبحان اللہ نہ نکلی تو پھر مزہ نہیں آئے گا مجھے جملہ سنانے کا، آپ کو سننے کا۔ توجہ کیجئے گا، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میری قوم کو دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ انہیں کیسے دے دوں؟
جن کے لیے منو سلوا اتارا تب بھی راضی نہ ہوئے، اور پھر آگے سے بول کر کے کہتے ہیں رب سے لہسن بھی مانگ، رب سے پیاز بھی مانگ، رب سے مسالے بھی مانگ۔ میں موسیٰ انہیں کیوں نہ دوں کہ جن کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی آواز بلند کرتے ہوں گے۔ میں یہ علاقے انہیں دوں گا جو میرے پیارے ہوں گے۔ اب آپ سو گئے ہو یا جاگ رہے ہو؟ جاگے ہوئے سبحان اللہ سنا دو، ایک مرتبہ پھر سنا دو۔ اب میں بات کھولنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم چوک میں آنے والوں، رب نے کہا میں یہ علاقے اپنے پیاروں کو دوں گا۔ دل کی تختی کھولو، دنیا جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے، روایات جانتی ہیں کہ جن علاقوں کی بات رب نے حضرت موسیٰ سے کی تھی ان علاقوں کو فتح مصطفیٰ کے صحابی عمر بن خطاب نے کیا تھا۔ ان علاقوں کو فتح کس نے کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ فاروق اعظم نے کیا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے نعرے آگے کے لیے ذرا سنبھال لیں، آگے چل کے آپ کو نعروں کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ۔ میں ذرا پلیٹ فارم تو چھوڑ لوں نا۔ بات سمجھ رہے ہو بھئی؟ جاگ رہے ہو؟ ان علاقوں کو میں انہیں دوں گا جو میرے پیارے ہوں گے۔ نہیں سمجھے ہو؟ میں علاقے انہیں دوں گا حضرت جو میرے پیارے ہوں گے۔ تو تاریخ گواہ ہے وہ علاقے اللہ نے حضرت عمر فاروق کو دیے ہیں۔ میں نے کہا پروردگار اب کوئی زبان بھی خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ آپ نے تو حضرت موسیٰ سے کہا تھا میں علاقے انہیں دوں گا جو میرے پیارے ہوں گے، آپ نے علاقے تو فاروق اعظم کو دے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تو پشاور والوں کو بتلانا چاہتا ہوں، فاروق اعظم ہی تو میرا پیارا ہے۔ یہ فاروق اعظم کوئی عام فاروق اعظم ہے؟ یوں میرے محبوب آئے ہیں، یوں آ کے جھٹکا دیا ہے، حرکت دی ہے۔ یہ کسے حرکت دی ہے کہ جسے پکڑنے کی ہر آدمی، مفتی، مولوی، محدث، اعلیٰ، ادنا، وزیر، مشیر درخواست کرتے ہیں اللہ میں کعبہ جاؤں تو میں اپنا جسم غلاف کعبہ سے لگا دوں۔ آج اسی غلاف کعبہ کو میرے محبوب نے یوں پکڑ کے ہلایا اور کہا پروردگار آج تیرا نبی، تیرا مصطفیٰ، تیرا کملی والا تجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اگر دینا چاہتا ہے نا تو یہ دو پھر رہے ہیں، ان میں سے ایک میری طرف بھیج دے۔ جب میرے محبوب نے یوں ہلایا تو ادھر دوسروں نے اجلاس بھی کیا۔ اب یہاں پہ آپ حضرات علماء سے واقعات سنتے رہتے ہو، میں تو طالب علم ہوں، میں تو درمیان سے کوئی ایک دو نقطے نکال کے آپ حضرات کی جھولیوں میں بکھیرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ عمر فاروق کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجنا چاہتے ہو، ہاتھ تلوار میں دے، ہاتھ میں تلوار دے کر تو یوں ہی باہر سے بھیج دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں پشاور والو، زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے نہیں عمر، جس جگہ پہ کافروں نے مجلس لگائی ہوئی ہے، جس کا صدر اور وزیر اعظم اس وقت ابو جہل ہے اور وہ مدارس اور مساجد کو گرانے کی سوچ رہا ہے اور تربیت دے رہا ہے اپنے لوگوں کو کہ جا کے مدارس گرا دو، اللہ کہتے ہیں عمر فاروق اسی مجلس میں جا کے بیٹھ جاؤ، وہ مشورہ کریں گے مصطفیٰ کو معاذ اللہ قتل کرنے کا، مدارس گرانے کا، تو ان میں سے کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں جاتا ہوں، جب وہ بات کرے تم اٹھ کے کھڑے ہو جانا۔ اور وہ بیٹھا تھا، اس نے کہا بھی دیکھو
ہم تو مدارس اور مساجد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، جب صبح اٹھتے ہیں ہر گلی میں کوئی نہ کوئی نیا مدرسہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ہم بند کرنا چاہتے ہیں، یہ ہر گلی میں کھل جاتا ہے، تو اسے روکو، اسے بند کرو۔ تو کون بند کرنے کے لیے تیار ہے؟ مصطفیٰ کملی والے پہ حملہ کرنے کے لیے معاذ اللہ کون تیار ہے؟ سارے کافر سوئے ہوئے ہیں، عمر بن خطاب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا پروردگار، آپ نے یہاں کافروں میں عمر بن خطاب کو کیوں کھڑا کروایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ 1400 سال کے بعد کافروں کو بھی پتہ چل جائے کہ ابو جہل میں بھی وہ طاقت نہیں تھی۔ ابو جہل میں بھی وہ طاقت نہیں تھی، ابو جہل بھی عمر کی وجہ سے بولتا تھا، ابو جہل بھی اسلام کے خلاف تبھی سازشیں کرتا تھا کہ پیچھے عمر بن خطاب تھا۔ آج میں نے عمر کو کھڑا کیا ہے کہ میرے محبوب کی طرف چلو۔ حاضر بیٹھے ہو تو آگے والی بات بھی کھولوں، چل پڑے، ابھی اپنے مقام پہ پہنچے نہیں، ابھی راستے میں موجود ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے عمر بن خطاب کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آج میں مدرسہ گرانے جا رہا ہوں، آج معاذ اللہ امام الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا شافی معاشر کالی کملی والے کو معاذ اللہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے جو مدرسہ کھولا ہوا ہے آج میں عمر اسے گرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی عمر یہ بات کر رہا ہے، حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، میں تو طالب علم ہوں۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کی تو وہ ساتھی کہنے لگا عمر اس مدرسے کا بعد میں سوچ لینا جو مدرسہ اللہ نے تمہارے گھر میں کھولا ہے۔ عمر جو مدرسہ تمہارے گھر میں کھل چکا ہے اس کے بارے میں تو تم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے قدم وہیں سے واپس کر لیے ہیں۔ جب مکان کے قریب پہنچے علماء تشریف فرما ہے، میں تو طالب علم ہوں، اگر آپ حضرات جاگ رہے ہو تو میں یہاں پہ بھی ایک نکتہ عرض کرنے چلا ہوں۔ نکتہ بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے نا، میں سارا واقعہ تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر مکان میں آ گئے، بہن کو دیکھا قرآن پڑھ رہی ہے، بینوئی کو دیکھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر کے آنے سے انہوں نے وہ اوراق، وہ سپارہ، وہ قرآن کی آیتیں چھپا کے رکھ لی۔ جب حضرت عمر نے دیکھا ان کی تلاوت کو سنا، انہیں مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر مارتے جاتے ہیں، تشدد کرتے جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر بیٹھے، حضرت عمر کی ہمشیرہ بولی، حضرت عمر کی ہمشیرہ بول کے کہتی ہے اے عمر، جس خطاب کے تم بیٹے ہو اسی خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں، اسی خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں۔ تم اگر مار مار کے تمہارے جسم پہ تھکاوٹ نہیں آ سکتی تو میں بھی مار کھا کھا کے جان تو دے سکتی ہوں، پر مصطفیٰ کا کلام نہیں چھوڑ سکتی۔ یہاں پہ ایک نکتہ آپ حضرات کی نظر کرنے چلا ہوں، اگر بیدار ہو، جاگ رہے ہو۔ جب بہن نے سامنے کھڑے ہو کے بات کی، حضرت عمر وہیں پہ آنکھیں کھول کے، چہرہ کھول کے، دل و دماغ کھول کے سوچتے ہیں کہ آج سے پہلے ہمشیرہ نے میرا سامنا کیا ہی نہیں، آج سے پہلے ہمشیرہ کے جسم میں وہ جلال، وہ جذبہ نہیں آیا کہ عمر کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ آج ہمشیرہ عمر کے سامنے سینہ تان کے ببانگے دول اعلان کر کے کہتی ہے عمر تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتی ہوں۔ تم تھک سکتے ہو، میں نہیں تھک سکتی۔ تم بھاگ سکتے ہو، میں جان دے سکتی ہوں۔ آج اس نے جو یہ بات کی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کلام میں کچھ ہے، اس کلام میں کچھ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اچھا تو پھر ذرا لاؤ نا،
میں دعا کرانے لگا ہوں، نہیں بولو گے تو کرا دوں دعا؟ آئے ہائے، ہے تو کچھ لاؤ۔ اب بہن کو چاہیے تھا کہ عمر کلمہ پڑھے گا، قرآن مانگ رہا ہے، سارے کام چھوڑ کے قرآن لے کے چلی جاتی۔ فرمایا نانا عمر تم ناپاک ہو، تم ناپاک ہو، قرآن پاک ہے، میں یوں تمہیں نہیں دے سکتی، اٹھو پہلے پاک ہو جاؤ، پہلے پاک ہو جاؤ۔ رب نے فیصلہ کر دیا کہ یہ پاک کلام پاک سینوں میں جاتا ہے، ناپاک سینوں میں نہیں جاتا۔ ناپاک سینوں میں بھی قرآن، حضرات علماء اکرام محبت والی سبحان اللہ کہہ دے تو میں آگے والا جملہ پیش کر دوں، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم کسی بچے کو تیار کریں نا حضرت، ہم کہیں بھئی ہم تمہیں حفظ کرانا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے حفظ کرائیں مجھے، میں حفظ کر بھی لوں گا۔ اچھا ابو جی آپ کے کہنے پہ میں حفظ کر لیتا ہوں، لیکن ایک بات تو مانے آپ میری، کون سے مدرسے میں داخل کروائیں گے؟ بیٹا جس مدرسے میں تم کہہ دو گے میں اسی مدرسے میں داخل کروا دوں گا۔ وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اسے ابھی پتہ نہیں ہے، پڑھنے قرآن جا رہا ہے، تو کہتا ہے ابو جی ٹھیک ہے آپ مجھے مدرسہ میں داخل کروائیے، لیکن اس مدرسہ میں لے کے جائیے جس مدرسے کے قاری صاحب، جس مدرسے کے استاد محترم مارتے کم ہوں۔ بولو نا، آج بھی بچے خواہش نہیں کرتے؟ کیوں بھائی؟ میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، وہ جملہ آپ کے سینوں میں لکھنے چلا ہوں۔ ابو جی لے جائیں اس مدرسے میں کہ جس مدرسے کے قاری صاحب مارتے، یہ تو اب انہوں نے نکالا ہے نا مار نہیں پیار، پتہ نہیں یہ پیار سے کیا سکھاتے ہیں، اور انہوں نے پیار سے کیا سیکھا ہے۔ دنیا کی کوئی دھات ایسی بتاؤ کہ جس کے اوپر ظلم نہ ہوا ہو، جس کے اوپر ضرب نہ لگی ہو، جس کے اوپر جس نے تکلیفیں برداشت نہ کی ہوں اور پھر وہ سامنے آ گئی ہو۔ دنیا کی کوئی دھات ایسی نہیں ہے، اور اگر آپ نے دنیا کی کوئی دھات ایسی دیکھنی ہو جو بغیر مار کے آ گئی ہو تو آج کے آنے والوں کو دیکھ لو۔ نہیں سمجھے ہو؟ اب میں باوضو ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ مار کے بغیر آئے ہیں، جنہیں ملک چلانے کا پتہ نہیں ہے، یہ مار کے بغیر آئے ہیں، جنہیں مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا پتہ نہیں ہے، یہ مار کے بغیر آئے ہیں، جنہیں صحابہ سے عشق نہیں ہے، یہ مار کے بغیر آئے ہیں، جنہیں مصطفیٰ کے دین کے شریعت کا اصولوں کا پتہ نہیں ہے، اور جو مار کھا کے آئے وہ دین پہ کٹ جایا کرتا ہے، سودا نہیں کیا کرتا۔ تمہیں کیا پتا کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ کہنے لگی آپ ناپاک ہو، پہلے پاک ہو جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بیٹا کہنے لگا ابو جی لے جاؤ مدرسے میں۔ اب آپ سبحان اللہ کہو گے تو میں آگے والا جملہ کہوں گا، ابو جی لے جاؤ اس مدرسے میں کہ جس میں مار کم پڑتی ہو۔ تو باپ بھی کہتا ہے اچھا چلو بیٹا اسی مدرسے میں جس میں مار نہ پڑتی ہو۔ تو میں نے کہا پروردگار، پاکستان کا بچہ سینے میں توجہ طالب علم کی طرف، سینے میں قرآن رکھنا چاہے، اس مدرسے کا انتخاب کرتا ہے کہ جس میں مار نہ ہو۔ رب نے کہا چشتی انہیں بھی اعلان کر کے بتا دے، جب میں نے آسمان عرش سے قرآن نازل کیا، قرآن نے بھی مجھے کہا پروردگار اس سینے میں بھیجنا جس پہ مار نہ ہو۔ میں بھی اسی سینے میں جاؤں گا جس سینے کے اوپر تشدد نہ ہو، جس سینے کے اوپر ضربیں نہ لگیں، جس سینے کے اوپر اور چوڑیاں نہ چلیں، جس سینے کے اوپر رب نے کہا تو میرا کلام ہے، جیسے جیسے تو سینے پسند کرتا جائے گا ویسے ویسے میں تمہیں انہی کے سینوں میں اتارتا چلا جاؤں گا۔ بہن کہتی ہے جلدی سے غسل کیجئے نا، تو میں
आपको वो औराक बता देती हूँ। अब फिर सुभान अल्लाह कहिएगा। जाग रहे हो, जाग रहे हो। जब हजरत उमर करीब आए तो बहन कहती है यहाँ पे भी कोई जुबान खामोश ना रहे, अकीदा देने लगा हूँ। हजरत की मौजूदगी में इन्हीं की मोहब्बतें हासिल करते हुए जब बहन ने कुरान पढ़ना शुरू किया, मुझे यूं कहने दो ना पेशावर वालों, बहन हमशीरा कहती है उमर बिन खत्ताब मैं पढ़ने लगी हूँ, आपने खामोश रहना है। मैं पढ़ने लगी हूँ, आपने पीछे पढ़ना नहीं है। क्यों? अगर आप हिदायत चाहते हैं तो फिर मुझसे सुन लें, अपना साथ साथ पढ़े ना, मैं पढ़ती चलूंगी, अल्लाह आपको हिदायतें देता जाएगा। इधर से हमशीरा ने कुरान शुरू किया, उधर हजरत उमर अपनी मसनद पे उठ के खड़े होके कहते हैं, अपनी हमशीरा से मुखातिब होके कहते हैं अब बस कर दो, अब मुझे उसी के पास जाने दो, अब मुझे उसी के कदमों में जाने दो। उधर मेरे महबूब अपने असहाब में बैठे हैं। तो जब हजरत उमर तलवार लेके वहां पहुंचे, असहाबे मुस्तफा ने देखा हजरत उमर बिन खत्ताब आ गए हैं और बड़े जज्बात से आ रहे हैं, बढ़ना तलवार लेके आ रहे हैं। असहाबे मुस्तफा ने कहा होगा, तालिब इल्म का जुमला पिक कीजिएगा। असहाबे मुस्तफा ने कहा आका उमर आ रहे हैं, तलवार लेके आ रहे हैं, नंगी बरहना तलवार लेके आ रहे हैं, जज्बात से आ रहे हैं, गुस्से से आ रहे हैं, अगर इजाजत हो तो दरवाजा बंद कर दें। मेरे आका ने कहा होगा सहाबा आज दरवाजा आपने दारे अरकम का भी बंद नहीं करना, क्योंकि आने वाले ने आज दरवाजा बैतुल्लाह का भी खोल देना है। दरवाजा खोलेगा उमर, आने दो, आज देखा जाएगा। हजरत हमजा ने ललकार करके कहा सहाबा घबराने की जरूरत नहीं, हम भी मुस्तफा के दीवाने हैं, हम भी मुस्तफा के परवाने हैं, हम भी मुस्तफा के शहदाई हैं, हमारी जानें भी मुस्तफा के लिए, हमारा मरना भी मुस्तफा के लिए, हमारा जीना भी मुस्तफा के लिए, सोना भी जागना भी, खलवत भी जलवत भी, उठना भी जाना भी मुस्तफा के लिए है। अगर उमर का इरादा ठीक हुआ तो कदमों में पलके बिछा देंगे, इरादा गलत हुआ सर तर से जुदा करके रख देंगे। आज आने दो, आज परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज देखा जाएगा। नबी अकेले नहीं है, नबी के बाद हजरत हमजा भी मौजूद हैं। हजरत उमर सामने आते हैं, तलवार हाथ में है। अब आप हजरात जरा ज़ौक़ वाली और मुस्कुरा के सुभान अल्लाह सुनाओ ना। मैं किस किस जगह पे स्टॉप करूं हजरत, किस किस जगह से आगे चलूं। ये उमर का हाथ है, हाथ में तलवार है। हाथ में क्या है? तलवार। हाथ उमर का। वहां कौन है? हजरत इब्राहीम है, छुरी हाथ में है। नहीं समझे हो? वहां हजरत इब्राहीम है, छुरी हाथ में है। यहां हजरत उमर है, हाथ में तलवार है। ना वहां पे इब्राहीम के हाथ से छुरी चलती है, ना उमर के हाथ से तलवार चलती है। मैंने कहा परवरदिगार मामला क्या है? अल्लाह फरमाते हैं 1400 साल के बाद आने वालों ने अकीदों को बड़ा खराब करना है। मैंने इब्राहीम के हाथ में अभी छुरी पकड़ा के कहा है, इब्राहीम तुम नबी हो, बजा हक है, पर
چھری تمہارے ہاتھ میں ہے، اس چھری کے اوپر اختیار رب کائنات کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تم نبی ہو، مختار کل میں اللہ ہوں، اور ہاتھ عمر کا، تلوار عمر کے ہاتھ میں، اختیار کس کا؟ عقیدہ بناؤ نا، نبی کے ہاتھ میں چھری ہو تو رب کے حکم کے بغیر چلتی نہیں ہے، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہو رب کی مرضی کے بغیر چلتی نہیں ہے۔ تلوار تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، تلوار عمر کے ہاتھ میں، نبی کے سامنے چلتی نہیں ہے، اور گستاخ نبی آ جائے تو رکتی نہیں ہے۔ بولو بولو بولو، نہیں مزہ آیا مجھے آپ کی سبحان اللہ کا۔ تلوار عمر کے ہاتھ میں ہو تو عمر نبی کے سامنے ہو، چلتی نہیں ہے۔ دشمن مصطفیٰ، گستاخ مصطفیٰ عمر کے سامنے ہو، رکتی نہیں ہے۔ میں نے کہا پروردگار، عمر نے تلوار چلا دی، فرمایا میں رب بھی راضی ہوں۔ میں نے کہا عمر آج گستاخ رسول کے اوپر تلوار چلاؤ، اگر تم نے تلوار روکی پھر ممتاز قادری نہیں آئے گا۔ آج تلوار رکی فیصل نہیں آئے گا، آج تلوار رکی غازی نہیں آئے گا۔ تلوار چڑھا کے کائنات والوں کو بتا دو کہ جہاں پہ گستاخ نبی کا سر تر سے جدا کر دیا جائے، اس کے ساتھ اس کا اللہ شامل ہوتا ہے۔ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا، فیصل خان۔ اور تلوار چلاؤ، ان بے ایمانوں پہ، ان گستاخوں پہ تلوار عمر کی چلے گی۔ عمر چلاؤ تلوار، انہوں نے آسمانوں کی طرف ہوا میں نہیں اڑنا، انہوں نے مصطفیٰ کے پاس ہی جانا ہے نا۔ تم تلوار چلا کے ان کا کلا کما کر دو، مصطفیٰ کے پاس یہ بعد میں پہنچے گے، میرا قرآن جبریل لے کے پہلے پہنچ جائے گا۔ حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں، اب پھر سبحان اللہ کہیے، میں آگے والی بات کہہ دوں۔ میرے نبی نے حضرت عمر کو دیکھا، عمر نے میرے نبی کو دیکھا، میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یوں کہنے دے پشاور والوں، اگر میرے اوپر فتویٰ نہ لگاؤ تو میں اپنے ذوق میں یوں کہا کرتا ہوں، میرے آقا نے آنکھوں ہی آنکھوں سے حضرت عمر سے خطاب کیا ہوگا۔ میرے آقا کہتے ہیں عمر، انہوں نے میرے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں، پر عمر تم نہیں آئے۔ انہوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تماچے مارے ہیں، پر عمر تم نہیں آئے۔ انہوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گلے میں رسیاں ڈال کے مجھے انہوں نے پہاڑ کی وادیوں میں ذلیل کرنا چاہا، پر عمر تم نہیں آئے ہو۔ انہوں نے مجھے مجنوں بھی کہا، انہوں نے مجھے دیوانہ بھی کہا، انہوں نے مجھے مستانہ بھی کہا، انہوں نے میری بیٹیوں کو معاذ اللہ طلاق کی دھمکیاں بھی دی ہیں، طلاقیں بھی دے دی ہیں، پر عمر تم نہیں آئے ہو۔ دیکھو نا، میں نماز پڑھنے کے لیے میں نماز پڑھنے کے لیے حرم کعبہ جاتا ہوں، میں اپنے مقام پہ نماز پڑھتا ہوں تو میرے اوپر اونٹ کی اوجریاں رکھ دیتے ہیں، پر عمر تم تو پھر بھی نہیں آئے ہو۔ میرے نبی خطاب کرتے جا رہے ہیں، حضرت عمر خطاب سنتے جا رہے ہیں، میرے نبی آنسو بہاتے جا رہے ہیں، حضرت عمر بھی آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ ادھر سے جب میرے نبی کا خطاب ختم ہوا، ادھر سے حضرت عمر کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ جلدی کے ساتھ حضرت عمر میرے نبی کے قدموں میں آئے ہیں، آ کے کہتے ہیں میرے محبوب، ایک مرتبہ آج مجھے سینے سے لگا لو، تمام کی دشمنی جنہوں میرے آقا میں نے ان کا حق ادا نہ کیا تو مجھے عمر بن خطاب نہ کہنا۔ آج مجھے ذرا سینے سے لگاؤ نا،
تو میرے محبوب نے سینے سے لگایا, صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا. جو عمر کے آنے پہ خوش ہوا ہے وہ نعرہ تکبیر بلند کر دے. ادھر سے نعرہ تکبیر بلند ہوا ہے, ادھر سے مشرق و مغرب, شمال و جنوب, ہر طرف سے ایک ہی آواز گونجی ہے, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. حضرت عمر میرے نبی کے پاس کھڑے ہیں, مجھے پھر یوں کہنے دینا. حضرت عمر میرے نبی کی طرف دیکھتے ہیں اور میرے نبی حضرت عمر کی طرف دیکھتے ہیں. صحابہ آپس میں معانقہ کرتے ہیں, خوشی کرتے ہیں. میرے آقا کہتے ہیں بلال صحابہ اذان دے دو, ابھی ذرا نماز پڑھ لیں. حضرت عمر کہتے ہیں بلال رک جاؤ, کیا کرنے لگے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اذان پڑھنے لگا ہوں. حضرت عمر بول کے کہتے ہیں میرے آنے نہیں آپ نہیں بولتے ہیں, بڑے ڈھیلے ہو بھائی. بارش تو آج دن پہ ہوئی تھی نا. ہائے ہائے, عمر آیا ہے مصطفیٰ کے پاس. کون عمر آیا؟ مرد جلال, مرد ہنر بیچنا پڑا. اونچے بدن پہ اونچائی سر بیچنا پڑا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا, رب کو زمین پہ عمر بیچنا پڑا. اللہ نے کہا عمر اب تمہارے جانے کا وقت ہوا ہے. میرے محبوب اذان بھی کعبے پہ ہوگی, نماز بھی کعبہ میں ہوگی. اب میں آگے نہیں جاتا, میں اپنی پیچھے والی بات کی تار اس تار سے ملانے لگا ہوں. حضرت عمر وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کو پکڑ کے بیت اللہ لے آئیں. یاد رہے گا جملہ. آج دنیا کفر اعتراض کرتی ہے کہ میرے محبوب سوئے ہوئے ہیں, ایک طرف ابو بکر کیوں ہیں, دوسری طرف عمر کیوں ہیں. آؤ پشاور والو, اگر اس طالب علم کا جملہ یاد رکھو تو میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. عمر وہ ہے جو مصطفیٰ کو بیت اللہ میں لے گیا, صدیق وہ ہے جو مصطفیٰ کو غار میں لے گیا. رب نے کہا عمر تو مصطفیٰ کو بیت اللہ لے جاؤ, صدیق تو غار میں لے جاؤ, تم دونوں کو مزار میں پہنچا دوں گا. ایسے ہی نہیں سوئے, وہ دونوں میرے محبوب کے پاس ہے. جو رحمت اللہ میرے محبوب کے جس میں عطر پہ رحمتیں برسا رہا ہے, وہ حضرت عمر کی طرف بھی جا رہی ہیں, حضرت ابو بکر کی طرف بھی جا رہی ہیں. تو سڑتا رہ, تجھے اللہ نے چھوڑا ہی سڑنے کے لیے. تو جلتا رہ, تجھے اللہ نے جلایا ہے. اللہ نے کہا عمر جس گلی میں تو گزر جائے شیطان نہیں گزرتا. آج مصطفیٰ کے روزے میں سو جا تاکہ قیامت تک کوئی شیطان روزے تک پہنچ ہی نہ پائے, کوئی نہ جائے شیطان وہاں پہ. اللہ نے کہا عمر سو جا. حضرت عمر سو ہے تو اپنا پنجابی کے شعر ہیں. آپ میں سے کوئی پنجابی سمجھتا ہے؟ چلیں دو چار سمجھتے ہیں. آپ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہیے گا, یہ آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کے کہہ دیں گے. مکے تے مدینے دی, مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے,
مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتھے ٹوڑ دریا لوگو کونین دوالی ہے جتھے ٹوڑ دریا لوگو کونین والی ہے ابو بکر و عمر یارو خوشبوئاں والے نے اینا پھلاں دے وچ ستا اینا پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے اینا پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا کہہ دو سبحان اللہ انہیں دیکھ کے کہہ دو سبحان اللہ اور میں جو آگے والا شعر پڑھنے چلا ہوں ہے تو پنجابی کا پر معذرت سے میں نے آپ کی پشتو بھی تو سنی ہے میں بھی تو اپنی پنجابی سناؤں گا نا آقا دیاں بیویاں تے مومنہ دیاں ماما نے آقا دیاں بیویاں تے مومنہ دیاں ماما نے حیا کر دے او بندہ کوئی زبان بھی خاموش نہیں رہے گی بہت قیمتی جملہ حیا کر دے او بندہ حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی ہے حیا کر دے او بندہ جدا خون اللہ اکبر یا حی یا قیوم آئیں بات کو سمیٹے میں بہت آگے چلا گیا اللہ کہہ رہا تھا موسیٰ میں یہ علاقے انہیں دوں گا جو میرا پیارا ہوگا جو میرے پیارے ہوں گے یا اللہ تو نے عمر کو دیے فرمایا عمر ہی تو میرا پیارا ہے اب میں 2-4 منٹ آپ کے اور لوں گا اسی میں بات سمیٹنا چاہوں گا آپ کی سینوں کی نظر آپ کے علم کی نظر آپ کے ذوق کی نظر میرے محبوب یوں بیٹھے ہیں توجہ کیجئے گا پوری ابھی تو مکھن نکالنے کا وقت آیا ہے لیکن اگر آپ نے سبحان اللہ اونچی کہتے رہے تو مکھن آپ کو دے کے جاؤں گا ورنہ میں اکاڑا ساتھ لے جاؤں گا کیوں جی اللہ اکبر یا حی یا قیوم میرے محبوب یوں بیٹھے ہیں اصحاب مصطفیٰ میرے نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے یا رسول اللہ وہ خندق کھود رہے ہیں وہ ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا توجہ میرے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے آؤ میں ساتھ چلتا ہوں میرے محبوب نے ایک ضرب لگائی اس پتھر کے جب ٹکڑے ہوئے پھر صرف پتھر کے ٹکڑے نہ ہوئے میرے محبوب نے ان ٹکڑے میں دیکھا مجھے فارس نظر آ رہا ہے مجھے فارس نظر آ رہا ہے اب یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس سے آگے والی بات کھول کے پھر ان دونوں کا میں جوڑ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے محبوب غار سے نکلے ہیں صدیق اکبر ساتھ ہے دونوں چلتے جا رہے ہیں صدیق اکبر ایک جگہ پہ رک کے کہتے ہیں آقا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے بولو پیچھے کوئی آ رہا ہے میرے محبوب نے یوں پیچھے نگاہیں کی تو پیچھے سراقہ میرے محبوب نے یوں دیکھا جمالی نگاہ سے نہیں جلالی نگاہ سے میرے محبوب کی نگاہ میں جمال بھی ہے میرے محبوب کی نگاہ میں جلال بھی ہے میرا مصطفیٰ اگر جلالی نگاہ سے دیکھے تو سراقہ زمین میں ڈس جاتا ہے جمالی نگاہ سے دیکھے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے میرے محبوب نے یوں دیکھا سراقہ تم میں تو تمہارے ہاتھ میں کنگن دیکھ رہا ہوں چھوڑ دوں گا یہیں پہ میں تار نہیں ملاؤں گا اگر نہیں بولو گے آپ ادھر فارس کی روشنی بھی دیکھی میرے محبوب نے ادھر سراقہ کے ہاتھ میں کنگن بھی دیکھے میرے محبوب نے تو فارس فتح کس نے کیا فاروق اعظم نے حضرت عمر فاروق نے تو جب
فتوحات کے دروازے کھلے تو حضرت سیدنا عمر فاروق، توجہ پشاور والو، میرا آج کا آخری جلسہ ہے، آپ کا نہیں، میں نے کل سفر کرنا ہے تو میں خوشی سے سفر تو کروں۔ میرے محبوب آقا صحابی نے جب فتوحات کے دروازے کھلے تو یوں نہیں کہا کہ کنگن آئے ہیں، فرمایا کنگن کہاں ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم کو بتایا امیر المومنین کنگن یہ ہے، اچھا لاؤ، جب ان کنگنوں کو حضرت فاروق اعظم نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو پھر کہا سراقہ کہاں ہے؟ نہیں بولے، نہیں بولے۔ فاروق اعظم چونک کو گواہ بنا کے جاؤ، حضرت عمر فاروق جس کے اوپر تم زبان کھولتے ہو، فلاح کا حق کھا گیا، فلاح کا باغ کھا گیا۔ پشاور والوں اگر کھڑے ہو سکتے ہو تو کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، اللہ آپ کا ایمان تازہ کر دے گا۔ اور جو فاروق اعظم سراقہ کے کنگن نہیں رکھتا وہ فاطمہ کی کھجوریں کیسے رکھ سکتا تھا؟ بیٹھ جائیے۔ فاروق اعظم پہ اعتراض کرتے ہو کہ فلاں کا باغ کھا گیا، فلاں کی کھجوریں کھا گیا۔ فاروق اعظم نے تو سراقہ کے کنگن بھی اسے واپس کیے ہیں۔ فاروق اعظم وہ ہے کہ جس نے سراقہ کو بلا کے مصطفیٰ کی پیشین گوئی کے مطابق مصطفیٰ کملی والے کی محبت میں سراقہ کو کنگن پہنائے ہیں۔ پھر پشاور والوں تاریخی جملہ ہے، پھر صرف پہنائے نہیں، جب سراقہ نے پہن لیے عمر فاروق کہتے ہیں سراقہ ہاتھ اٹھا کے انہیں کنگن لہرا کے دکھاؤ، عمر بھی سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، عمر فاروق بھی سچا ہے، میرے مصطفیٰ کا دیوانہ عمر بھی سچا ہے، میرے عمر کا نبی بھی سچا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں وہ صحابہ دیے ہیں تو الحمدللہ ہم آج اعلان کرتے ہیں آقا ہم آپ کے بھی دیوانے ہیں، ہم آپ کے یاروں کے بھی دیوانے ہیں، ہم آپ کے بھی پروانے ہیں، ہم آپ کے یاروں کے بھی پروانے ہیں۔ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا۔ کیوں بھئی فاروق اعظم چونک میں آنے والوں، اگر آپ کو اپنے نبی پہ جان دینی پڑی دو گے، صحابہ کے حق میں بولنا پڑا بولو گے۔ اللہ پاک آپ کی محبتوں کو قبول فرما دے، کہہ دے آمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کرے، اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ و اہل بیت کی محبت کو بھی اجاگر کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔